السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف تہوار منانا نہیں آنا چاہیے، اس تہوار کے بارے میں کچھ اسلامی معلومات ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ ضرور ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ قربانی کے بارے میں کچھ معلومات جو بیسک ہیں، جو بنیادی ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو۔ شروع کرتے ہیں قربانی کے لفظ سے، اس لیے کہ اس عید کے لیے جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے قربانی قربانی قربانی۔ قربانی کا جانور قربانی کرنی ہے، قربانی سے یہ ہوتا ہے۔ دراصل قربانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب سے بنا ہے، اور قرب کے معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، کسی بھی حلال جانور کو اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے استعمال کرنا۔ اسی لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا جانی قربانی، مالی قربانی اور جانور کی قربانی۔ ان سب میں سے کسی کو بھی اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نام پر قربان کرنا، مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے کہ قربانی کے بغیر وجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کیجئے، قربانی آپ کو چاہیے۔ آپ کو کسی بڑے آدمی سے اپنا اگر تعلق بنانا ہے تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اسٹرگل بنانا پڑے گا۔ تو کیا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہمیں تعلق مضبوط کرنا ہی چاہیے، تو کیا بغیر قربانی کے اس مالک سے رشتہ بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو قربانی کی اگر ہسٹری کی بات کریں کہ کب سے شروع ہوئی ہے قربانی، تو یاد رکھیں قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی۔ قربانی کی تاریخ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں۔ جو پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، ان سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل، جن کا نام آپ نے اور ہم نے سنا ہے۔ ان دونوں سے قربانی مانگی گئی، چنانچہ حابل نے مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابل نے کچھ گلے کی قربانی پیش کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی کتاب لکھی ہے اذ قربا قربانا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب حابل اور قابل نے قربانی پیش کی، ابن کثیر نے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حابل نے مینڈے کی قربانی پیش کی تھی، قابل نے اناج کی قربانی پیش کی تھی۔ اس لیے کہ حابل یہ بکریوں والا تھا اور قابل یہ کھیتیوں والا تھا، تو اس نے اپنی طرف سے قربانی یہ پیش کی، اس نے یہ پیش کی۔ لیکن ہوا کیا؟ حابل کی قربانی قبول کر دی گئی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دراصل قابل نے جو گلہ پیش کیا تھا وہ گھٹیا قسم کا تھا، وہ لو کوالٹی کا تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور حابل نے جو مینڈا پیش کیا تھا وہ اچھا تھا، موٹا تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی کو قبول کر دیا گیا۔ اور پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ آگ اتر کر کے اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جس کی دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس کے مینڈے کو آگ نے کھا لیا اور اس کے گلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ یہی حکم تھا مال غنیمت کا، دشمنوں سے فائٹ کر کے، ظلم کا خاتمہ کر کے ہمیں جو مال ملتا ہے، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، اس مال غنیمت کے پہلے زمانے میں قبول ہونے کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اجازت اور پرمیشن نہیں تھی کہ اس مال غنیمت کو مسلمان یوز کرے، بلکہ اس مال غنیمت کو کسی پہاڑ پر یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی تھی۔ یہ تو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی اسپیشلٹی اور خصوصیت ہیں کہ ہمارے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا گیا رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ، اور قربانی کے جانور کو بھی ہمارے لیے حلال کیا گیا کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کسی اونچی جگہ پر رکھ کر اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگ آ کر کے اس کو کھا جائے۔ تو آپ کو اتنا تو پتا چل گیا ہوگا کہ قربانی کا عمل یہ پہلے انسان سے شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، البتہ تاریخ میں ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ منسوب ہیں۔ اسی لیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم امت محمدیہ علیہ السلام جو قربانی کا عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کی یادگار کے طور پر اور ان سے جو سبق ملتا ہے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی اس قربانی کو جاری رکھا۔ بہرحال یہ قربانی کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب والے کرتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے اس میں یہ اصلاح کی کہ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح نہ کیا جائے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور ہر یہ ہے کہ اسلام نے اس کا ایک مخصوص طریقہ بتایا کہ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے جس میں کم سے کم جانور کو تکلیف ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک منظم طریقہ دیا، اس طریقے سے ان قاعدوں کے ساتھ قربانی کی جائے۔ کیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دراصل رہنے والے تھے عراق کے، ان کو بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ہر انبیاء کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ قربانیوں سے گزرنا پڑا، طرح طرح کے امتحانات دینے پڑے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ہجرت کر لو، چنانچہ وہ عراق سے شام چلے گئے ہجرت کر کے، اس لیے کہ ان کے گھرانے میں ان کے علاقے میں بت پرستی کا عام رواج تھا، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے شام یا فلسطین چلے گئے۔ تو ہجرت کرنا معمولی بات نہیں ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا امتحان، ان کو یہ حکم دیا گیا ایک بیٹا جو انہوں نے بڑی تمناؤں سے مانگا۔ ہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے حضرت اسماعیل عطا کیے، لیکن جب دعا کے بعد اولاد مل گئی اللہ نے کہا اپنی بیوی کو اور اس بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑاؤ۔ اور مکہ اس طریقے کا اس وقت ڈیولپ نہیں تھا، اس وقت تو بے آب و گیاہ جنگل تھا، نہ دانا تھا نہ پانی تھا۔ وہاں آدمی کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ نمبر 3، آگ میں ڈالا گیا۔ اس زمانے میں جو سپر پاور دشمن تھے ان کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انتظام ہوا۔ ہم کو معلوم ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی وہ صحیح سالم بچ گئے۔ اور ایک بہت بڑا امتحان ان کو یہ ہوا، قربانی کا مطالبہ۔ جو بیٹا انہوں نے بڑی مرادوں سے مانگا تھا، اور جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، اور جوان بیٹے سے ہر باپ کو امید ہوتی ہے، آشا ہوتی ہے کہ میں اس یہ بیٹا میرا ہاتھ بٹائے گا، مجھے کام آئے گا۔ فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا تھوڑا جوان ہو گیا تب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنے لختے جگر کو ہمارے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم کو یہ خواب آیا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، چونکہ نبیوں کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ عام انسان تو پتہ نہیں خواب میں کہاں کہاں اڑتے رہتے ہیں، کہیں عرش پر کہیں فرش پر، اس طریقے سے عام انسانوں کے خواب کا یہ حال ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے مسلسل خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے اس کو تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس لیے پوچھا تاکہ زبردستی والا معاملہ نہ ہو جائے۔ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ایک لفظ نہیں پوچھا کہ اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے،
میرا کیا گناہ ہے، میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، میرا معصوم بیٹا، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو ذبح کروں؟ ایک سوال نہیں کیا، انہوں نے اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اللہ آپ کہتے ٹھیک ہے، اور بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا علیہ السلام، کیسی تربیت کی ہوگی، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کرنی چاہیے۔ بہرحال بیٹے نے اس کے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، سورہ صافات قرآن کریم کی جو سورت ہے اس میں یہ آیات درج ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ حوصلہ ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا۔ ہمارے بچے تو سن کر ہی بھاگ جائیں کہ ابا تو جلاد بن گئے، یہاں ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے، نہلا دھلا کر کے، تاکہ ان کو ذبح کریں۔ صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تکبیر کہی اور اللہ کا نام لیا اور ان کو ذبح کرنا چاہا، چھری پھیرنی چاہیے، اور انہوں نے چھری رکھ دی، لیکن چھری چل ہی نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر تھا ہی نہیں کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ بہرحال اس بیٹے کی جگہ پر ایک مینڈا آ گیا، اور اس مینڈے کی قربانی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جب اتنے ٹف ایگزامینیشن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، اور یہ بہت بڑے امتحانات، تو حضرت ابراہیم کو پھر کیوں خلیل اللہ نہ کہا جائے، اللہ کا دوست۔ اور جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو آزماتا ہے، اور باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے کو آزمائے، تو کیا اللہ کو ہم بندوں کو آزمانے کا حق نہیں ہے؟ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ جب ایک مدرسہ 1 سال تک طلباء کو اور اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، تو وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا امتحان لے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں۔ تو کیا اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، کیا اس کو یہ رائٹ اور یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے؟ ضرور اس کو حق ہے۔ بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی یاد ہے، ان کی سنت ہے۔ اور چونکہ یہ واقعہ ایسا تھا جس میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یا قربانی کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، آپ اس کو تو ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ یہی اصل بات ہے کہ سبق کیا ہے۔ پہلا سبق تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پڑھایا کہ کیوں کے بجائے کیا کا سوال کرو۔ چونکہ یہ زمانہ سائنٹیفک ہے، ہر آدمی لاجک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، قربانی کیوں، پردہ کیوں، مکتب کیوں، اس طریقے سے لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے بچے کے دل میں، بچے کے دماغ میں ماں باپ کی ہر بات نہیں آتی، ماں باپ بڑے ہیں، ان کا تجربہ بڑا ہے، ان کا علم بڑا ہے، تو کیا ہم بندے اور بندیوں کے دماغ میں اللہ کی ہر بات کی لاجک آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اس لیے کیوں کا سوال مت کرو۔ ایک بیٹا اپنے ابا سے پوچھے ابا یہ کیوں، ایک سیٹ صاحب اگر اپنے نوکر سے کہے کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے، آپ میرا یہ کام کر دو، کمپنی کی طرف سے یہ کام کر دو، اب سیٹ صاحب یوں کہیں نہیں کیوں میں نہیں کروں گا، تو یہ سیٹ صاحب کے سامنے اس نوکر کی گستاخی ہے۔ نوکر کا کام یہ ہے سیٹ کی بات کو مان لے، اولاد کا کام یہ ہے ماں باپ کی بات کو مان لے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کا کام یہ ہے کہ کیوں کا سوال نہ کرے، کیا یعنی اللہ کیا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی نہیں کہا ابا آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، آپ کا اللہ ایسا کہ مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اس طریقے کے کچھ سوالات نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیوں کا سوال چاہے زمانے بھر کے لوگ کیوں کیوں کر رہے ہو، ہم مسلمانوں کا مزاج، اللہ کے اچھے بندوں کا مزاج کیوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا بات ختم، ہم اس کو ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ورنہ آج کا انسان ہر حکم کو اپنی عقل پر رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم اس کو مان لیں۔ دوسرا جو بہت بڑا سبق ہے، جو قربانی سے اصل مقصود ہے، وہ یہ کہ اپنی جان اور مال کو پیش کرنے کا جذبہ کہ اللہ ابھی تو میں جانور کو پیش کر رہا ہوں،
آپ کے لیے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ میں اپنی جان کو بھی پیش کر دوں گا۔ یہ جانور کیا چیز ہیں، میں اپنی زندگی پیش کر دوں گا آپ کے نام پر۔ یہ جذبہ، یہ شوق، اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ پیدا کرنا مقصود ہے، جس کو تقویٰ کہا گیا، اس لیے کہ جو یہ جذبہ رکھے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا، وہ لایانی قسم کی گفتگو سے بچ جائے گا، وہ ادھر ادھر کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ شوق پیدا کرنا مقصود ہے کہ نہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ جو حکم دے ہم اس کو مان لیں گے۔ یہ دراصل یہ جذبہ اور یہ شوق، اسی شوق کے ساتھ ہم تمام کو قربانی کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔